اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی، یہ پیچھے قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں الزکوٰۃ اور الصلاۃ، یہ جو مرکزی تعلیمات ہیں، سارا تو قرآن ہی یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ اور زکوٰۃ، اس پہ کچھ وضاحتیں تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی گوش گزار کر دوں، اور انہی کی روشنی میں یہ قرآن سے معلوم کریں کہ تکذیب دین جو ہے وہ کون لوگ ہیں جو تکذیب دین کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں دین کو۔ اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ ایک تو یہ صلاۃ کا مادہ جو ہے صاد لام واو، بنیادی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، سلل فرس و تسلیہ، جب گھوڑ دوڑ میں ریس میں دوسرے نمبر کا گھوڑا جو ہے پہلے نمبر کے گھوڑے کے عین پیچھے مسلسل دوڑ رہا ہو، پہلے نمبر والے گھوڑے کو سابق اور اس کے پیچھے آنے والے کو المسلی کہیں گے۔ اس سے صلاح کے بنیادی جو معنی وہ واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سبق رسول اللہ وسلل ابو بکر وسلسا عمر، تاج العروس میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق رسول اللہ پہلے تشریف لائے، کے پیچھے وسلح ابو بکر، اور ابو بکر بعد میں، پھر وسلسا عمر تیسرے نمبر عمر۔ راغب کے مطابق قرآن مجید میں جو لم نکو من المسلین آیت ہے نا 74/43، ہم مسلمین میں سے نہیں تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ساری جو تصریحات ہیں ان سے وضاحت ہو جاتی ہے صلاۃ کی کہ اس کا بنیادی اور جامع مفہوم کیا ہے، یعنی قوانین خداوندی کا پورا اتباع، اللہ کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ظاہر ہے وہ قرآن ہی ہے رہنمائی، یہ اتباع زندگی کے کسی ایک گوشے تک نہیں، بلکہ انسان کی پوری جو زندگی ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے اس کے معنی ہوں گے زندگی کے ایوری واک آف لائف میں قوانین خداوندی کا اتباع، ان فرائض منصبی کی تکمیل جو انسان پر ان قوانین کی روح سے عائد ہوتے ہیں، وہ نظام جس کے اندر رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ ان فرائض کی تکمیل کرتا ہے، وہ الدین کہلاتا ہے۔ لہذا صلاۃ کا نظام دین کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے۔ صلاۃ کی اجتماعات جنہیں ہم یہ نماز کہتے ہیں، اس نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن بہت تھوڑا سا۔ یہ یاد رکھیں پوجا پاٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے قرآن میں، یہ در حقیقت عملی مظاہرہ ہے اس ایمان کا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی قوانین خداوندی کے تابع بسر کرنی ہے، اور اس کے سوا کسی قانون اور فیصلے کے سامنے نہیں جھکنا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ صلاۃ کا تصور صرف اجتماعات نماز تک ہی محدود نہیں، بلکہ انسان کی ساری زندگی کو چھایا ہوا ہے، محیط ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نماز ادا کر لیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم فریضہ صلاۃ سے کلیتاً فارغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم نے فریضہ صلاۃ کی ایک بالکل معمولی سے حصے کو، اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ نظام خداوندی کے تابع گزاریں اور اس طرح بسر کرتے چلے جائیں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری سانس تک، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، 2/132۔ یہ بات کہ صلاح کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں، قرآن نے خود واضح کر دیے، سورہ قیامہ میں ہے نا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، 75/33۔ دیکھو صدقہ کے مقابل کذبہ، اور صدقہ کے معنی تصدیق، سچ کر دکھانا، اور کذبہ سے جھٹلانا، اور صلاح کے مقابلے میں تولی سے مراد گریز کی رائے نکالنا، لوٹ جانا، گریز کرنا۔ صلاح کی تو صلاح اس روش کی ضد ہے جس میں انسان کے سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے اس سے پھر جائے، گریز کی رائے نکالے۔ واضح ہوا کہ صلاح کے معنی خود قرآن کی روح سے بھی کسی کے پیچھے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرے مقام پر خود صلاۃ کا لفظ بھی انہی معنوں میں آیا ہے۔ سورہ نور میں دیکھیں نا، یہ کائنات کی مختلف اشیاء کی جو اجمالی اور پرندوں کے خصوصی ذکر کے بعد کہا، دیکھ قُلْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ، یہ دیکھیں 24/41، ان میں سے ہر ایک اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرائض منصب ہی ہیں، ہاں یہ وہ نماز نہیں جو ادا کرتے، بلکہ اس کے معنی وہ فرائض منصبی جو اشیاء کائنات کے ذمہ لگائے گئے ہیں، یعنی اس قانون کا اتباع جس کے مطابق چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور تسبیح سے مراد فرائض کی تکمیل میں پوری جدوجہد کرنا، جس طرح تیراک
پوری قوت سے جو ہے تو تیزی سے پوری کوشش کر کے تیرتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا حکم دیا، اقیم کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا، یعنی اسٹیبلش کرو اس نظام کو دین کو اسٹیبلش کرو۔ نظام خداوندی کا قیام، یہ نماز کے اجتماعات اس نظام کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے۔ جس طرح کوئی آپ میٹنگ شروع کرتے تو پہلے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور پھر شروع کریں آپ میٹنگز اپنی۔ صلاۃ کا فریضہ جو نماز کے اجتماعات ہیں ان تک محدود تو نہیں، ان سے باہر بھی ہے۔ بلفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو عبادت ہے مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں حاوی ہے۔ انسان جب اجتماعی صلاۃ میں شریک ہوتا ہے تو اس وقت بھی اقامت صلاۃ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر جب زندگی کے دوسرے معاملات میں قانون خداوندی کی اطاعت کرتا ہے تو اس وقت بھی اقامت صلاۃ ہی ہے۔ یار ایک پروفیسر اپنے لیکچر دے رہا ہے تو اقامت صلاۃ ہے، ایک فوجی ڈیوٹی دے رہا ہے بارڈر پہ، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ ایک ٹریفک کا سپاہی جو ہے وہ کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر اپنی وہ ہاسپیٹل میں فرائض سر انجام دے رہا ہے، اقامت صلاۃ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر وہ کام جو دوسرے کے فائدے کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، سارے شعبوں کو لیتا ہے۔ سورہ ہود میں ہے نا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، یا شعیب آ صلاتو کا تا مورا کا ان نترو کا ما یابودو آوانا ان نفلا فی اموالنا ما نشاء۔ 1188۔ اے شعیب کیا تیری صلات اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی محکومیت ہمارے آبا اختیار کرتے چلے آئیں، یا ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اب دیکھ رہے ہر پہلو شامل ہے، مال و دولت کا قوانین خداوندی کے مطابق جو ہے کھلا رکھنا بھی صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ یار صلاۃ سے مطلب نماز کے اجتماعات نہیں، صرف نماز تو عربی زبان کا لفظ ہے، قدیم فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ اجتماعات بھی فریضہ صلاۃ کے اندر داخل ہے، لیکن یہ فریضہ یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا، انسان کی پوری زندگی پر چھائے ہوئے۔ جو انسان نماز کے اجتماعات میں شریک نہ ہو وہ بھی تارک صلاۃ ہے، لیکن یہاں اس ماحول میں جب کہ نظام قائم نہیں ہے تو یہ تو ریچول سارے جو ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ ظالمین ہیں۔ جی یہ ہے اقامت صلاۃ کے، ہمیں اقامت صلاۃ کے ایک گوشے سے فارغ ہو کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فریضہ مکمل طور پر ادا گیا، ساری زندگی اللہ کی قانون کے تابع بسر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ مصلی وہی ہے جو ساری زندگی اللہ کے قانون کے پیچھے پیچھے چلے۔ سورہ مریم کی ایک آیت دیکھیے ذرا، ہاں سارے انبیاء کا ذکر ہے جنہیں اپنے انعامات سے اللہ نے نوازا۔ اس کے بعد ہے 19/59، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ دیکھیں اضاعوا الصلاۃ، واہ کا مطلب یعنی صلاۃ کیسے ضائع کر دیجیے، ہاں اپنے خیالات اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ زندگی کی دو روش ہے نا، ایک تو یہ انسان اپنے مفاد اور خیالات کے پیچھے چلے، اس کے برعکس دوسری روش یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وہی خداوندی کا اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں جو اپنی خواہشات اور اتباع کرتے ہیں، صلاۃ کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی یہاں کیا ہوئے، وہی خداوندی کا اتباع۔ صلاۃ کے ضائع کرنے سے مراد صلاۃ کے ضائع کرنے سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا، یہ لوگ صلاۃ کی رسمی شکل کو برقرار رکھتے ہیں لیکن کی اصل اور غائب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی شکل جو ہے قرآن نے یہ بھی دی ہوئی ہے، اور یہ تعین اس کا جو ہے نا وہ مرکزی حکومت کرے گی، اس کے وقت کا تعین اور ساری چیزوں کا تعین، اور اس سے پہلے یہ چھوٹا سا حصہ ہوگا جس کو ہم نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باہر کیف کیا ہوا جی، یعنی انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات میں وہی خداوندی کا اتباع کرے۔ وہ جو ایسا نہیں کرتا وہ صلاۃ کی جو فلاسفی ہے، جو اس کا پرپز ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جس نظام کا تعلق انسانی زندگی کی ڈیولپمنٹ سے، قرآن اسے بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ دین کا مقصود و قائد ہی انسانی فزیکل سیلف اور ریئل سیلف دونوں کی نشوونما ہے۔ انسانی زندگی کی نشوونما ہے تو یہ جسم، یہ طبی زندگی کی نشوونما ہے، اور انسانی جو پرسنالٹی ہے ریئل سیلف اس کی بھی ہے۔ انسانی ذات کی نشوونما سے مفہوم ہے جو جتنی پوٹینشیلٹیز ہیں، صلاحیتوں کی پوری بالیدگی اور ارتقاء،
جو انسان کے اندر جو ہے تو وہ رکھ دی گئی ہیں مضمر کر کے، جو حصہ انسان کی طبی زندگی کی نشوات سے متعلق ہے، اس سے قرآن، یہ معاشی نظام ہے قرآن کا جی، بنیادی اصول ہے، سارا زور اسی پہ ہے کہ انسان پوری محنت سے کام کرے، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے اسے دوسروں کی نشوما کے لیے کھلا رکھے گا. اسے قرآن کی اصطلاح یہ عطاء زکوٰۃ ہے، یعنی نشوما دینا، سامان زیست مہیا کرنا، یا گروتھ یا ربوبیت کہیں اسے آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت شعیب کی صلات کی زبان میں جو اوپر میں نے بتایا. ٹھیک ہے، نظام صلات کا نظام معاش کے ساتھ بڑا تعلق ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں. اس لیے قرآن نے حکیم الصلاۃ و زکوٰۃ بالعموم میں اکٹھے آئے ہیں ہر جگہ پہ. اب آئیے نا ان لوگوں کو دیکھیں جو تکذیب دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سورہ معون میں ہے ارایت الذی یکذب بالدین 107/1. کیا تو نے اس قوم کی طرح یا اس شخص کو دیکھا ہاں جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ یہاں دین سے انکار کرنے والوں کا ذکر نہیں، دین کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے. یعنی وہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ عمل سے جھٹلاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کون ہے وہ؟ ٹھیک ہے جی، کون ہے؟ فذالک الذی ید الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. 107 سورہ ہے اور یہ 2-3 آیت. وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتا، خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. اب دین کی تکذیب وہ کرتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا. ہمیں تو یہ غور کر رہے تھے نا کہ وہ جس کے عقائد درست نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھا قرآن نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ دین کی تکذیب وہ کرتا ہے جو دین پر ایمان رکھنے کے دعوے کے باوجود یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے کھانے کا نہ خود انتظام کرتا ہے نہ ایسا انتظام کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. دیکھیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس کا باپ ماں مر چکے ہوں، بنیادی معنی تنہا رہ جانے والا. ٹھیک ہے، جس شخص کے ساتھ کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی جتھا، کوئی جماعت، اس کو معاشرے میں بڑی عزت ہوتی، لیکن جو تنہا رہ جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہی نہیں کہ کوئی اس کی عزت، بلکہ اس سے ہر جگہ دھکے ملتے ہیں. جس معاشرے میں ہر فرد بجوز ان کی جن کے پاس قوت و اقتدار و جتھے ہوں آپ کو تنہا اور یتیم محسوس کریں اپنے آپ کو. قرآن کی روح سے وہ معاشرہ جو ہے سوسائٹی جہنمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں کس طرح ہر فرد اپنے آپ کو بستی اس دنیا میں دیکھے تنہا محسوس کرتا ہے. اس کا علم و احساس ہم میں سے ہر ایک کو ہے، لیکن اس جہان میں صرف ہم ہی ماخوذ نہیں، یورپ اور امریکہ کی قومیں جو بہت ایڈوانس ہیں اس باب میں، ان کی حالت بھی ہم سے مختلف نہیں. اگلے دنوں امریکہ سے کتاب جو ہے جرنلسٹ ہیں انہوں نے اعداد و شمار جو ہے اکٹھے کی، ان کی روشنی میں بتایا کہ ان کے ہاں معاشرے کی حالت کیا ہے. دیکھیں تو اس کتاب کی تفاصیل دیکھیں اور ٹائٹل سے اندازہ ہو جائے گا. زبردست ٹائٹل ہے، یہی قرآن کی ٹرانسلیشن ہے یار، دی لونلی کراؤڈ. ٹھیک ہے، یہ کس قلبی کیفیت کی غمازی ہے، ریفلیکشن ہے. یہ کتاب کا نام نہیں، ایک چیز ہے جو اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھ کر لوگوں کے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے. دیکھ رہے ہیں، دی لونلی کراؤڈ اور لونلی، یعنی یہ معاشرہ نہیں بلکہ انسانوں کا ایک ایسا انبو یا ہجوم ہے جس میں ہر فرد اتنے افراد کے گروہ میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. ان مبصرین جو امریکہ کے ہیں اس حقیقت کو پائے قرآن نے پہلے بیان کی ہے 1400 سال پہلے. بہن یہ الفاظ ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جامع الفاظ. یتیمن ذا مقربہ 90/15. تنہائی ذا مقربہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں اور قریب لوگوں کے ہونے کے باوجود ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص دوسروں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آئسولیٹ سمجھے. دیکھا تو یہ دیکھنے امریکہ کے مصنفین اپنی کتاب کی ٹائٹل کے لیے دیکھ رہے ہیں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے. تکذیب دین کرنے والوں کی قرآن نے دوسری خصوصیت کیا بتائی؟ ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین ساکن کو کہتے ہیں وہ شخص جو حرکت سے محروم ہو جائے، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جس میں کام کرنے کی صلاحیت باقی نہ ہو، جو متحرک سے ساکن ہو جائے، انکیپیسیٹیٹ کہیں اس کو آپ، خواہ وہ کسی وجہ سے ہو. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اپنی مصیبت آب ہو کرتا ہے یہاں پہ اور ایڑیاں رگڑ مر جاتا ہے، نہ کوئی اسے پوچھتا نہ اس کے بچوں کا پرسان حال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جس معاشرے میں یہ ہو اس کا انجام تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. سورہ فجر میں دیکھو قرآن نے کس قدر زبردست انداز میں اس کو بیان کیا. ہاں،
انسان جب اللہ کی رہنمائی سے آنکھیں بند کر لے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اسے فراخی رزق نصیب ہو تو اس پر اتراتا ہے، لیکن جب اس پر اس کے اپنے کارتوتوں کی وجہ سے تباہی آئے تو کہتا ہے ربی آہانن، میرے رب نے مجھے خواہ ذلیل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، غلط کہتا ہے یہ۔ رب کسی کو بغیر کسی جرم کے ذلیل نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ یہ اس لیے ہوا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، 89 کی 2 آیت 17-18۔ تو میرے افراد کو جو تنہا رہ جاتا تھے، عزت نہیں کرتے تھے اور ان کے رزق کا بندوبست نہیں کرتے تھے، ان کی حرکت رک جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ افراد جو معاشرے میں تنہا رہ جائیں، قابل عزت اور واجب تکریم ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ جتھا اور گروہ نہ صحیح۔ لقد کرمنا بنی آدم 17/70۔ یہ قرآن نے لوگوں کے خلاف یہی 2 جرم عائد نہیں کیے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کے رزق کا انتظام۔ دیکھیں ذرا کرائمز دیکھیں ان لوگوں کے جو تکذیب دین کرتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ سمجھتے ہیں جو کچھ باپ دادا کی طرف سے میراث میں سب کا سب ہڑپ کر جاتے ہیں، سمیٹ جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، 89-19-20۔ اور ایسا جال بچھاتے ہیں جس سے لوگوں کا مال ادھر سے ادھر لڑک کر ان کے ہاں جمع آ جائے۔ یہ وجہ ہے ان کی تباہی اور بربادی کی، یہ ہے تکذیب دین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن کہتا ہے مسکینوں کے رزق کا بندوبست نہ کرنے والے اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے ایک ہی ہیں۔ یہ دونوں بات اللہ سے ملزوم ہیں۔ جو مسکینوں کے رزق کا انتظام نہ کرے وہ در حقیقت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اہل جہنم کے متعلق کہتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ 69، یہ 2 آیات ہیں 33-34۔ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں یہ واو کے معنی یعنی ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض، یعنی اس کا مطلب اور نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی بھی۔ اس جگہ واو کے معنی اور نہ کریں، یہ غلط کرتے ہیں۔ مفہوم یہی ہے، ایمان باللہ اور طعام المسکین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں سورہ مائن کی طرف پھر آئیں جی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دیکھیں یہ تکذیب کو کرتے ہیں جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ 107/2 آیت 4-5۔ سو بربادی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خالص معاشی مسئلے سے یعنی مسکین کے رزق کا انتظام۔ اس کے بعد مصلین کا ذکر فا کے ساتھ، فویل جس کا عربی زبان مطلب ہوتا ہے جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ الفاظ دیگر قرآن نے کہا تکذیب دین یہ کرتے ہیں جو یتیموں کو عزت نہیں کرتے، مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتے۔ سو ان مسلین کے لیے تباہی جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ واضح ہو گئی بات، ٹھیک ہے جی۔ یعنی صلاۃ اور معاشی نظام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جو صلاۃ کی حقیقت سے بے خبری اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان اسے محض پرستش کا طریقہ سمجھ لیا اور معاشرتی اور معاشی نظام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق محسوس نہ کرنا۔ یہ ہے ان کی غلطی، یہ ہے جرم۔ قرآن کی میزان میں حقیقی مسلین وہ ہیں جو اپنے معاشرتی اور معاشی نظام کو قوانین خداوندی کے تابع استوار کرتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر کسی قوم میں معاشرتی اور معاشی نظام غیر خداوندی خود اور متشکل ہو تو ان کے مسلین کی صلاۃ، یہ نمازیوں کی جو نماز ہے وہ تو صلاۃ نہیں کہلاتی۔ ایسی صلاۃ کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ ان لوگوں کی بھول ہے کہ صلاۃ کے متعلق سمجھ لیتے ہیں فقط نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان حرکات و سکنات کا جو ویزیبل اور پرسیپٹیبل ہیں، جو دوسروں کو نظر آئیں، جنہیں دیکھ کر لوگ کر کہتے ہیں یہ تو نمازی ہیں یار۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ظاہری حرکات و سکنات، قیام اور رکوع سجود و رکعت کو ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فریضہ صلاۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن قرآن میں یہ نماز کا ان چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ نظام طے کرے گا۔ یہ اسی آیت سے آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ظاہری حرکات اور حقیقی صلاۃ کے جو سمبلز ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ظاہری حرکات بھی ضروری ہیں۔ فزیو سائیکو پیرالزم تو ضروری ہے، مائنڈ اور باڈی کو ریزونیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو موجودہ ایموشنز کا بڑا خیال رکھا ہے قرآن۔ حقیقت کے اظہار کا جو ذریعہ مجاز ہی ہوتا ہے، لیکن صلاۃ ان حرکات کے مجموعے کا نام نہیں۔ صلاۃ کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن نے اگلی آیت میں واضح کر دیا، کیا ہے جی؟ ہاں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو تکذیب دین کون کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے رزق کا اہتمام نہیں کرتا۔ تباہی ہے ان مسلمین کے لیے جو اپنی صلات کی حقائق سے بےخبر ہیں۔ وہ اس چیز ہی کو صلات سمجھتے ہیں جو دوسروں کو نظر آئے، یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور اگلی آیت ہے اسی میں سورہ میں 107 میں 7ویں آیت، وَيَمْنُونَ الْمَاعُونَ، حالت کیا ہے؟ نماز کی حرکات و سکنات بڑی باقاعدگی سے، لیکن رزق کے جن سرچشموں کو بہتے پانی کی طرح کھلا رہنا چاہیے، انہیں بند لگا کر روک لیتے ہیں تاکہ وہ انہی کے لیے مخصوص ہو جائیں اور دوسرے انسان ان سے محروم ہو جائے۔ دیکھا قرآن کس طرح سے معاش سے صلات اور صلات سے معاش کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تکذیب دین کے سلسلے میں یتامہ و مساکین، اس سے مسلمین کا ذکر سامنے ہے۔ اس کے بعد مسلمین کی غلط روش، اس سے یمنعون الماعون کا اکنامک جو اسپیکٹ ہے وہ سامنے آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ صلات اور معاش کس قدر گہرا ربط ہے۔ اور تکذیب دین کرنے والے وہ مسلمین ہیں جو صلات کے رسوم و ضوابط کے پابند تو ہیں لیکن معاشی نظام کو قوانین خداوندی کے تابع نہیں رکھتے۔ دیکھ رہے ہیں کس قدر ربط ہے قرآن میں۔ یہ ربط و نظم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کے سامنے دین کا وہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے جسے قرآن بطور اصل اصول بتاتا ہے، اس تصور کی روشنی میں صاف نظر آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کس طرح اسی محور کی گردش کرتی ہے۔ اگر مرکزی تصور سامنے نہ ہو تو پھر کوئی ربط و نظم دکھائی نہیں دیتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں معاذ اللہ کوئی ربط نہیں، یہ تو بے ربط کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ اللہ کی کتاب و بے ربط۔ نعت کا سر بغریباں کہ اسے کیا کہیے، اقبال کہتے ہیں محروم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ دیکھ رہی کیا بات ہے قرآن کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح تشریح کرتا ہے، ایک جگہ ایک بات کو بطور اصول اور پھر دوسرے مقام اس کی تشریح، کبھی اس کے مطابق مثالوں تشبیہوں سے اور کبھی اس کی ضد سے۔ دیکھ رہے ہیں اہل جہنم کون ہوں گے؟ سورہ مدثر میں دیکھیں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھے کہ ما سللکم فی سقر 74/42، ما سللکم فی سقر، کون سا جرم تھا یار جو تمہیں جہنم میں کھینچ لایا؟ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، جی 74 43 44 جواب دے گیا ہم مسلمین میں سے نہیں تھے، یعنی ہم مساکین کے کھانے کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔ واہ یہاں بھی یعنی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، یہ 45-74 باتیں کرتے تھے ہم، بس بلندانگ دعوے پلاننگ کرتے تھے، لہٰذا امید افزا اسکیمیں۔ اس کے بعد وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ ہے دین کی تکذیب۔ دیکھیں وہی صلات مسلین طعام المسکین کا ذکر اور تکذیب دین، یہاں دین کی بجائے یوم الدین آیا۔ یوم کے معنی وہ دور، وہ ایج، وہ پیریڈ جس میں نزاع میں خداوندی متشکل ہو کر سامنے آ جائے، جس میں انسانی اعمال اپنے نتائج کو محسوس شکل میں سامنے دیکھ لیں، جس میں مکافات عمل کا قانون ایک حقیقت ثابتہ بن کر نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے قرآن کر رہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ بتایا نقذب یوم الدین، سورہ تطفیف کو سامنے لائی نا جی، ارشاد ہے ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے تباہی جو معاشی معاملات میں توازن قائم نہیں رکھتے۔ مطففین کیپیٹلسٹ کو کہتے ہیں جو دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، جو دوسرے کی جو ان کی وہ ایکچولائز نہیں ہونے دیتے پوٹینشیلٹیز، اور رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ دوسرے کے حقوق و واجبات پہ کمی کرتے ہیں یہ لوگ۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، 83 سورہ 1-3 آیت۔ یہ ہیں وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ماپ سے لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں وزن یخسرون، ڈنڈی مارتے ہیں وہاں پہ جی۔ یہاں یہ سرمایہ دار طبقے کی روش اور ذہنیت قرآن نے بتائی ہے جامع انداز میں۔ ماپ تول پرانے زمانوں کے پیمانہ ترازو کے ذریعے ہو،
یا دور حاضرہ کی جو کہ ساری اسکیموں کے ذریعے ذہنیت ہر جگہ یہی ہے. اس کے بعد چند آیات ہیں، یہ بتایا گیا کہ ان کی اس روش کا نتیجہ کیا ہوگا. ویلم یوم مزل للمکذبین، اس دور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6، جب تمام نو انسانی اللہ کی عالمگیر ربوبیت کے لیے کھڑی ہوگی. وہ اشرقت الارض بنور ربہا، جگمگا اٹھے گی ساری جو ہے انسانی تمدن، انسان کی جو وہ لائف ہے وہ اس کے اندر یہ نافذ ہو جائے گا. اس دن تباہی الذین یکذبون بیوم الدین، ان لوگوں کے لیے یوم الدین تکذیب تباہی ہوگی. پھر اب آئیے ذرا دیکھیں یہ تصدیق دین کون کرتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، تصدیق کون کرتا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں. سورہ معارج میں تدعو من ادبر و تولا 70/17، جہنم آوازیں دے دے کر بلاتی ہے کسے؟ اسے جو سیدھے راستے سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے. تولا سے یہ مراد ہے، یا گریز کی راہ نکالتا ہے. یہ تو اصولی بات ہوئی. اس کے بعد اس اصول کی تشریح کا کیا کرتا ہے وہ جمع فاوا، یہ وہ جو دولت جمع کرتا ہے. اوا مطلب تھیلی کا منہ کس کر باندھ دیتا ہے تاکہ مال کسی اور کے کام نہ آئے. دوسری جگہ جمع معلم وعدد، یہ 99 کے چکر میں رہتا ہے، گنتا رہتا ہے کتنا ہو گیا، اس میں اور کتنا ڈالا جائے. قرآن کہتا ہے کسی خاص شخصیت کی، یہ تو وحی کی رہنمائی کے پیچھے جو نہ چلے اس کی حالت یہ ہوتی ہے، بہت بے صبرہ حریص ہوتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا. ان الانسان خلق ہلوعا، دیکھیں 70/20، خلق ہلوعا، اس کا حریص ہو جاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا. ٹھیک ہے، اس کی ذہنیت اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا 70/20-21. جب مصیبت آئے تو وہ اویلا مچانے لگتا ہے، جب اسے مال و دولت مل جائے تو رو کر بیٹھ جاتا ہے. نہیں سوچتا کہ جس طرح سے تنگ دستی کے زمانے مال کی ضرورت تھی، اس طرح اس مال کی ضرورت ان لوگوں کو بھی ہے نا جو محروم ہیں، تنگ دست ہیں. یہی یمنعون الماعون سورہ ماعون میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد قرآن بتاتا ہے اس کا علاج کیا ہے. صرف مسلمین بچ سکتے ہیں. اس میں دیکھ رہے ہیں آپ، الی المسلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون 70 دیکھ رہے ہیں، اسی کا ترجمہ ہے. دیکھ رہے ہیں جی، وہ مسلم جو صلات کی اسٹیبلش کرتے ہیں، کسی معاملے میں قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی میں اس کے خلاف چل پڑے، یا کبھی ان قانون کے اور کبھی ان سے گریز کی راہیں تلاش. تو مسلمین وہ ہیں جو اس صحیح روش کو اختیار کر کے استقامت اور اس سے جمے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابتدان دیکھو بات خالص اکنامکس کی ہو رہی تھی، عام ذہنیت یہ کہ مال و دولت سمیٹے، اور اس سے اس کا جی نہیں پاتا. پھر اس سے بات مسلمین کا ذکر آیا. قرآن نظام معاش اور صلات دیکھ رہے ہیں کس قدر گہرا تعلق ہے. مسلمین کے بعد اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم 70/34. یہی وہ لوگ ہیں جن کی مال و دولت میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور حق بھی موبی میں نہیں، واضح اور معلوم. سائل جس کی ضروریات میں نے بتایا نا، محروم ہو گیا، رک جائیں جس کی. ٹھیک ہے، پھر یہ حقیقت دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ دولت مند محتاج اور مفلس کو خیرات کے طور پر کچھ دے دے، بالکل نہیں. خیرات پر زندگی بسر کر انسان کی انتہائی ذلت ہے اور احترام آدمیت کے منافی. قرآن کو بیگرز کی اور پیراسائٹس کی جماعت تو نہیں، وہ سوسائٹی تو نہیں اسٹیبلش کرنا چاہتا. صلات کے نظام میں یہ ہر محتاج و محروم اور یہ جتنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے. انہوں نے اس کو جب تک یہ نظام جو ہے تو ربوبیہ کا قائم نہیں ہو جاتا، ویلفیئر اسٹیٹ جس میں ہر چیز حکومت دے گی، ہر بندے کو سلسبیل اس کے دروازے پہ نہ کر کے جائے گی. ٹھیک ہے جی، کہتا ہے اس کو ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ اور فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو ضروریات کے مطابق اس کی ساری ضروریات، اور ہر ایک کی جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے، استعداد ہے، اس کے مطابق کام لیا جائے گا. جی، احترام آدمیت کے منافی چیزیں ہیں یہ، جو قرآن گدگروں کی جماعت تو نہیں. ایسا فرائٹ ملے گا نہ احسان نہ وہ ہے. دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے قرآن نے کیسے قرآن استعداد جو ہے وہ تو قرآن کو پتہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی کم ذہن کا ہے تو کوئی زیادہ ذہن کا ہے. تو اب یہ سارے یہ جو فرق ہے، یہ جو اپنا انیکویلٹی ہے، دیکھیے یہ قرآن کیسے مٹا رہا ہے یار، حیرت ہوتی ہے انسان کو. فَمَلَّذِينَ فُضِلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ بِرَادِي رِزْقِهِمْ، یہ تو ان کا ہے یار، ان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ الا ما ملکت
ایمانہم، یہ جو ان کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، یہ فاضلہ دولت در حقیقت ان کا حق ہے، جنہیں ان کی ضرورت ہے، لوٹا دو، یہ ان کی ہے یار۔ اب دیکھا آپ نے اوپر کی آیت کی ادھر جہنم کس شخص کو آوازیں دے کر بلاتی، جو یا سیدھے راستے سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے یا گریز کی راہیں نکالتا ہے، جو شخص بال جمع کرتا ہے پھر اسے کس کر باندھتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس ذریعے سے مسلین صرف بچ جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنی صلات پر قائم رہتے ہیں، اس کو صلات کو قائم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ 70/24، یہ وہ لوگ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، 75، 31، 32۔ ٹھیک ہے، جو نہ تصدیق کرتا ہے اور نہ قانون خداوندی کے پیچھے چلتا ہے بلکہ تکذیب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رزق کی راہیں نکالتا ہے۔ یہ قرآن نے فرعون کو بطور مثال پیش کیا، جس کے عہد میں ملوکیت جو ہے فرعون اور پیشوائیت حامان اور سرمایہ دار قارون، یہ بیعت پر یہ ٹرائنگل قرآن نے بتایا۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہ سمبلز ہیں، ہاں یہ جب بھی ہوگا تو یہ تینوں ہوں گے جی، ان کا ترجمہ یہی کریں، ملوکیت، پیشوائیت اور کیپٹلزم۔ سورہ طٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اِنَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ، 20/48، ہماری طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر ہوتا ہے جو تکذیب کرتا ہے اور گریز کی راہیں نکالتا ہے، اس طرح زندگی کی صحیح روش سے پھر جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ سورہ لیل میں ہے نا، تکذیب اور تصدیق کے تقابل کو دیکھیں، 92 کتنا خوبصورت، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، حقیقت ہے کہ دنیا میں مختلف لوگوں کی تگ و تاس کا رخ مختلف سمتوں میں ہوتا ہے، لیکن ان تمام سمتوں کو سمٹایا جائے تو اصولی طور پر 2 قسموں میں تقسیم، دیکھ رہی ہیں کمال ہے جی، قرآن نے تقسیم کر دیا۔ یہ 2 سمتیں کون ہیں؟ دینے والے، اور یہ دیکھیں فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، 92/5، سو جو شخص دوسروں کو دے گا تقوی شمار ہوگا، اور جو اس طرح ہماریاں پیدا کرنے والے دین کی تصدیق کرے گا فَسَيَنصُرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، 72/6، تو ہم اس پر فراخوں کی راہ آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، 72/8، جو شخص سب کچھ سمیٹ کر رکھ لے گا، اپنے آپ کو معاشرے سے مستغنی سمجھے گا، یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، مجھے بھلا دوسروں کی کیا محتاج، ٹھیک ہے، اس طرح ناماریہ پیدا کرنے والی دین کی تکذیب کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، 92، یہ ان پر ہم تنگ دستی کے راستے اور مزید بڑھ جائے گی تنگ دستی ان پر، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، 92، جب اس کی تباہی کا وقت آئے گا تو اس کا مال و دولت کام نہیں آ سکے گا، کوئی بھی تباہی سے اسے نہیں بچا سکے گا، جو اس